بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات دولت والی تسبیح پڑھ کر سونا، صبح سفید داڑھی والا شخص آئے گا اور 10 کروڑ دے جائے گا۔ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، آزما کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، رات کے وقت دولت والی یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہوں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جتنا پاورفل وظیفہ ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ مجھ پر اعتبار رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہیں اور اس کام میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے 15 منٹ لگیں گے، اور جو کمالات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تو آپ مجھے دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسے ایسے غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے اور احترام سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دین فطرت بھی ہے۔ جو علامات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے یا جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا قرض کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت کے ہی ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے۔ آپ بیٹیوں کی اچھی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی۔ اس لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور اچھی طرح سمجھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اگر مکمل سمجھ کے آپ وظیفہ کریں گے تو پھر ہی اس کا اثر ہوگا۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ لکھا تھا اور ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس میں وظیفے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، کچھ باتیں پہلے بتا دی جاتی ہیں، کچھ درمیان میں بتا دی جاتی ہیں، آپ ادھورا وظیفہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اثر نہیں کرتا تو پھر آپ یقین نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے ذرا جان لیجئے۔ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے بالکل پاک صاف ہونا ہے، کامل وضو ہونا ہے۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہوئی ہوگی، اور اللہ کا کرم آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ پاک صاف بھی ہوں گے
تو آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو ٹائم ملے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ یا دعا کریں تو اس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، مگر قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی برکت کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسی پاورفل تسبیح ہے، یہ عرش کے خزانوں کی تسبیح ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس رزق اتنا نہیں ہے، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس ایسے ٹوٹ کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ہمسائے بھی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو گئے ہیں صرف اس تسبیح کی برکت سے۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے، کامل دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کو کہنے اور پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا پڑھنا نہایت آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو جس دن پڑھے گا اس دن کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہوں گے، ہمارے کانوں سے ہو گئے، ہماری زبان سے ہو گئے۔ جب گناہوں کی آپ کو معافی مل جاتی ہے تو اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے استغفار 300 مرتبہ پڑھ کر دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، دعا میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آپ مانگیں گے ان کلمات کی برکت سے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ لاکھ وظیفے کر لیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کہ کیسے
آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔